کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کے گھر دعوت میں جا کر کھانا کھانے کے بعد بھی ایک سنت ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، اور کھانے سے جڑی کچھ ایسی سنتیں بھی ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کھانے کی سنتیں ایپیسوڈ 3 کے پارٹ 2 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو ڈیلی دین بائی فضا سہیل۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیریز میں آج ہم ایپیسوڈ 3 کے پارٹ 2 میں پوائنٹ نمبر 19 سے آگے کی کھانے سے جڑی کچھ اہم سنتیں آسان طریقے سے ایزی لینگویج میں سمجھیں گے، تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پوائنٹ نمبر 19، جب کسی کی دعوت کھائیں تو میزبان کو یہ دعا دیں: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ ترجمہ: اے اللہ، جس نے کھلایا مجھ کو اسے پلا، اور جس نے پلایا مجھ کو اسے پلا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 19 میں بات کی جا رہی ہے کہ جب کسی کی دعوت کھائیں تو اس کے لیے دعا کریں۔ یہاں میزبان کا مطلب اس انسان سے، اس پرسن سے جس نے ہمیں کھانے کی دعوت دی ہے، یعنی جب ہم کسی کے گھر دعوت میں جائیں تو صرف کھانا کھا کر واپس نہ آئیں، بلکہ میزبان کے لیے دعا بھی کریں، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ نمبر 20، سرکہ استعمال کرنا سنت ہے۔ جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں سمجھا جاتا۔ خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے۔ گندم کا مطلب گیہوں، اور خالص گندم یعنی کیول گیہوں۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی خالص گیہوں یعنی صرف گیہوں استعمال کرتا ہے تو اس میں تھوڑی سی مقدار میں دوسری چیز بھی ملا لے، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو سکے۔ یعنی آپ کو صرف اور صرف گیہوں نہیں گوندنا ہے، گیہوں کے ساتھ آپ کو سنت کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی مقدار میں ضرور ملا لینا ہے۔ پوائنٹ نمبر 22 میں دیکھتے ہیں، گوشت کھانا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ سبحان اللہ۔ پوائنٹ نمبر 23، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ بہت ہی زیادہ ڈیپ ہے، آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اگر کوئی جو ہے غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا پھر وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت آپ کو قبول نہیں کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 24، اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمہ کا کھانا کھلانا سنت ہے۔ پوائنٹ نمبر 25، میت کے رشتہ داروں کو کھانا دینا مسنون ہے۔ پوائنٹ نمبر 26، کھانے کے وقت بالکل یعنی بالکل خاموش رہنا مکروہ، لیکن غم اور فکر اور مرض کی بات نہ کریں۔ کھانے کے وقت بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے، یعنی کھانے کے وقت پوری طرح چپ رہنا اچھی بات نہیں مانی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے کے وقت لگاتار باتیں کرنی ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق اور نارمل بات کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کو ریڈنگ نہیں کرنی ہے، آپ نے ضرور سے ضرور ریڈنگ کرنی ہے۔ دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جب انہیں سنت کی نیت سے اپنایا جائے اور عمل کیا جائے تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی بھی عبادت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو آپ کو اسے عمل کرنا ہے، عمل کے ساتھ ساتھ اسے فالو بھی کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں پر کچھ نوٹس دیے ہوئے ہیں۔ شرح ابو داؤد بذل المجہود پر لکھا ہے کہ جب کوئی شخص بسم اللہ کہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ اے بھائیوں، لا بیت لکم، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شب بصری کے لیے کوئی اور گھر تلاش کر لو۔ اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے لو اب کھانے پر بھی پابندی لگ گئی،
یعنی نہ یہاں رہ سکتے ہو اور نہ کھا سکتے ہو۔ اور اگر بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس وقت شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت، تم نے گھر پا لیا رات گزارنے کے لیے۔ اور اگر وہ بندہ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، یعنی قیام کے ساتھ ساتھ طعام کی بھی اجازت ہے۔ اس پیراگراف میں جو باتیں کہی ہوئی ہیں آپ نے ان چیزوں پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ 3 کے پارٹ 2 میں کھانے سے جڑی کچھ اور پیاری سنتیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اور آپ ان میں سے کم ایک سنت کو اپنی زندگی میں ضرور اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیریز پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں اپنے اس سیریز کے نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔